ایک عرصے سے سوچتا رہا، اس بارے میں دریافت کرتا رہا، کئی کتابوں کو پڑھا، کئی لوگوں سے ملا اور حالات و واقعات کا مشاہدہ کرتا رہا کہ سانپ کیا ہے، اس کی فطرت اتنی خطرناک کیوں ہے، یہ اپنے چاہنے والے اور اپنے پالنے والے کو بھی ڈنک مارنے سے باز نہیں آتا۔ اس بارے میں کئی داستانیں، کئی کہانیاں لکھی گئیں، مگر ہر جگہ تشنگی رہی اور میں سانپ کی حقیقت اور اس کی حشر سامانیوں کو نہ پا سکا۔ پھر میں نے اپنی سوچوں، اپنے ذہن کے کونوں میں ایک ناگن دیکھی اور یہ ناگن میرے وجود میں پلتی رہی، میرے ذہن کے دریچوں میں پروان چڑھتی رہی۔ اب سننے والے اس خوبصورت ناگن کو دیکھیں کہ جس نے انسان کا روپ دھارا اور انسانوں کے خون سے پروان چڑھی، انہی انسانوں پر حکمران رہی۔ اسے انسان نے کتنا پیار دیا، کتنا آرام دیا، مگر اس نے انسان اور انسانیت سے وفا نہ کی، اس لیے کہ اس نے انسان کے وجود سے جنم نہیں لیا، اس میں مٹی کی خوشبو اور تاثیر نہ تھی، اس لیے وہ انسان بن کر بھی انسان نہ بن سکی۔ اس پراسرار ناول میں کچھ انسانی کردار بھی آپ کو ملیں گے جن کی فطرت بھی سانپوں جیسی تھی، اور کچھ ایسے بھی ہیں جو رب کائنات کی قائم کی گئی حدود کو نہیں پھیلانتے، اور یوں کامیابی ان کے قدم چومتی چلی جاتی ہے۔ نیکی اور بدی کی جنگ ازل سے شروع ہے اور ابد تک قائم رہے گی۔ آخر حق کو فتح حاصل ہوتی ہے اور باطل شکست خوردہ ہو کر بھاگ اٹھتا ہے، اور پھر نئے ساز و سامان اور مختلف روپ دھار کر سچائی اور حق کو مٹانے آتا ہے۔ ناگن نے بھی سچائی اور حقیقت سے شکست کھائی اور اپنے ازلی انجام کی طرف گامزن ہوئی۔ زخمی زخمی ناگن کا جسم گناہوں کی آگ میں جھلسنے لگا، مگر ابھی اس کا سر کچلا نہیں گیا۔ دیکھیں، بدی اور شیطانی طاقتوں کی علمبردار ناگن شاید پھر پھن اٹھائے، مگر ایمان اور سچائی کی طاقت بھی اس کے سامنے چٹان بن کر کھڑی رہے گی۔ مجھے آپ کے خیالات اور نظریات کا انتظار رہے گا کہ میں اپنی اس کوشش میں کہاں تک کامیاب ہوا۔ آپ کے کامنٹس کا انتظار رہے گا۔ اگر آپ نے اس کہانی کو شروع سے نہیں سنا تو ڈسکرپشن میں آپ کو اس کا لنک مل جائے گا۔ آئیے چلتے ہیں کہانی کے اگلے حصے کی طرف۔ چند دن یوں ہی گزر گئے۔ شکنتلا گھر کے کام کاج کرتی، صبح کا ناشتہ اور بھوجن، جھاڑو اور صفائی کا کام بڑی خوشی خوشی کرتی۔ اسے یہ سب کچھ اور انسانی روپ بے حد دلچسپ لگ رہا تھا۔ رندھیر کو شکنتلا بڑی اچھی لگتی تھی۔ اس کو پتا تھا کہ وہ ارجن کی پتنی ہے، لیکن اس کا دل اس کے اختیار میں نہ تھا۔ وہ بہانے بہانے اس کے ساتھ باتیں کرتا اور وہ مسکراتی رہتی۔ شکنتلا کے مسکرانے سے اس کے گالوں پر گڑھے پڑ جاتے تو رندھیر کا من چاہتا کہ اس کو دبوچ لے، لیکن پھر ارجن کا خیال آتا تو دل مسوس کر رہ جاتا۔ اس نے سوچ لیا تھا کسی دن موقع پا کر اسے اپنا حال دل بیان کر ہی دے گا، پھر جو ہوگا دیکھا جائے گا۔ ارجن اور شکنتلا کو وہاں رہتے ہوئے کئی دن گزر گئے۔ ایک دن صبح صبح رندھیر کی ماں کو جلدی جلدی تیار ہوتے دیکھ کر کہا، کہاں جا رہی ہیں ماتا جی؟ بیٹا، ساتھ والے گاؤں کریالہ میں ایک جاننے والے کی ہتیا ہو گئی ہے، میں وہاں جا رہی ہوں، امید ہے شام تک لوٹ آؤں۔ یہ بات سن کر رندھیر کے ذہن میں اچانک بجلی گوندی۔ اس نے فیصلہ کر لیا شکنتلا کو حال دل آج ہی سنائے گا، اور اگر وہ نہ مانی تو پھر زبردستی کروں گا۔ پھر بھی نہ مانی تو ماں کی غیر موجودگی میں چوری کرنے کا الزام لگا دوں گا۔ کیا کر لیں گے یہ؟ اور ارجن، میں کوئی ان سے کرایہ تھوڑا لیتا ہوں۔ وہ ارجن کے ساتھ گھر سے دور دوسرے قصبے میں کام پر چلا گیا۔ اس کی ماتا بھی چلی گئی۔ اب شکنتلا گھر میں اکیلی تھی۔ ارجن کو بھی رندھیر پر پہلے سے شک تھا، اور پھر اس وقت تو شک یقین میں بدل گیا جب رندھیر نے ارجن سے خرابی طبیعت کا بہانہ کیا اور کہا، ارجن بھیا، آج سر میں شدید درد ہے اور کچھ جسم بھی ٹوٹ رہا ہے۔
تم پھر دکان بند کر کے آ جانا، میں ذرا جا کر آرام کرتا ہوں۔ رندھیر کے جاتے ہی ارجن نے سوچا وہ بھی اس کے پیچھے گھر جائے گا اور ناتھ کے روپ میں رہ کر اس کی نگرانی کرے گا۔ ارجن کے جانے کے تھوڑی دیر بعد اس نے بھی گھر جانے کا فیصلہ کر لیا۔ شکنتلا جھاڑو اٹھائے جھکی ہی تھی کہ پیچھے سے کسی نے اس کی آنکھیں بند کر لی۔ کون ہے بھائی؟ ارجن چھوڑ دو نا۔ شکنتلا نے ایک جھٹکے سے خود کو آزاد کروا لیا اور پلٹ کر دیکھا تو رندھیر کو سامنے پا کر حیران رہ گئی۔ رندھیر بھیا کیا کرتے ہو؟ دیکھو شکنتلا، رندھیر ایک دم سنجیدہ ہو گیا۔ تو مجھے بھیا نہ کہا کر۔ کیوں؟ شکنتلا کیوں کو لمبا کر کے اور براہ راست آنکھوں میں آنکھیں ڈال کر بولی، تو میرا بھیا نہیں؟ کیا میں نے کبھی تمہیں بہن کہا ہے؟ میں نے تو جس دن سے تمہیں دیکھا ہے میری نیند اڑ گئی۔ رندھیر نے اس کے شانوں پر ہاتھ رکھتے ہوئے کہا۔ یہ کیا کر رہے ہو رندھیر؟ شکنتلا ایک دم 2 قدم پیچھے ہٹ کر بولی، میں نے تمہیں ہمیشہ بھیا سمجھا ہے اور تم جانتے ہو ارجن میرا پتی ہے۔ مجھے کچھ نہیں پتا شکنتلا، میں اب تمہارے بغیر نہیں رہ سکتا، تم میرے خوابوں کی ملکہ ہو۔ یہ کہتے ہوئے اس نے شکنتلا کا چہرہ اپنے ہاتھوں کے پیالے میں پکڑ لیا۔ ہوش میں آؤ رندھیر، یہ ٹھیک ہے کہ ہم نے تمہارے گھر کچھ دن رہ لیا، لیکن اس کا یہ مطلب ہرگز نہیں کہ تم مہمانوں کے ساتھ یہ سلوک کرو۔ میں کچھ نہیں جانتا شکنتلا، تم مجھے اچھی لگتی ہو، میں اب تمہارے بغیر نہیں رہ سکتا۔ چھوڑو ارجن کو، میرے ساتھ بیاہ کر لو، وہ کنگلا تمہیں کیا دے گا؟ میرے اپنے کھیت ہیں، بیل گاڑی ہے، اپنی دکان، اپنا مکان، ہر چیز ہے۔ میں تمہارے لیے آسمان سے تارے بھی توڑ لا سکتا ہوں۔ رندھیر نے اس کی کمر میں ہاتھ ڈال دیا۔ اب شکنتلا بھی جھلا چکی تھی۔ اس نے زوردار تماچا رندھیر کے بائیں گال پر رسید کر دیا۔ اب اگر تم نے ایک قدم بھی آگے بڑھایا تو مجھ جیسا برا کوئی نہ ہوگا۔ تم جیسا تو دنیا میں کوئی ہو بھی نہیں سکتا شکنتلا، تم تو حسن کی ملکہ ہو، میرے دل کی رانی ہو۔ یہ کہتے ہوئے اس نے شکنتلا کو دونوں ہاتھوں سے اٹھا کر چارپائی کے اوپر پھینک دیا اور خود بھی اس کے اوپر گر گیا۔ اب بات شکنتلا کے بس سے باہر ہونے لگی تھی۔ اس نے فیصلہ کر لیا کہ یہاں سے بھاگ جائے، کیونکہ وہ نہیں چاہتی تھی کہ اس کے یا ارجن کے ہاتھوں رندھیر کو کوئی نقصان پہنچے۔ شکنتلا نے پورا زور لگا کر رندھیر کو چارپائی سے نیچے پھینکا اور دروازے کی طرف بھاگی، لیکن دروازے سے ٹکرا کر گر گئی، کیونکہ رندھیر نے دروازہ آتے وقت آہستگی سے بند کر دیا تھا۔ شکنتلا ابھی اٹھ بھی نہ پائی تھی کہ رندھیر اس کے سر پر پہنچ گیا اور ایک بار پھر اسے اپنے بازوؤں میں بھر لیا، لیکن شکنتلا کسمسا کر اس کی گرفت سے نکل گئی۔ رک جاؤ رندھیر۔ اب شکنتلا کی لچکدار آنکھوں میں شعلے نکل رہے تھے۔ رندھیر اس کی ایک دم بدلی ہوئی کڑکدار آواز سن کر چٹک گیا۔ شکنتلا اتنی کمزور نہیں کہ 2 ٹانگوں اور 2 ہاتھ اور ایک سا رکھنے والا کوئی عام سا انسان اس پر قابو پا سکے۔ شکنتلا، رندھیر نے کچھ کہنا چاہا۔ بکواس بند کرو۔ غصے سے شکنتلا کا چہرہ سرخ گلابی ہو رہا تھا۔ اب اگر تم نے قریب آنے کی کوشش کی تو میرے زہر سے اور ناگ دیوتا کے قہر سے تمہیں کوئی نہیں بچا سکے گا۔ سنو رندھیر، میں انسان نہیں، ناگن ہوں، جو 100 سال کی عمر پا کر انسانی روپ اختیار کر گئی۔ تمہیں تمہاری گستاخیوں کے باوجود صرف اس لیے زندہ چھوڑ کر جا رہی ہوں کہ تم نے چند دن ہماری خدمت کی ہے۔ یہ کہہ کر شکنتلا ایک ایڑی پر زور سے گھومی اور اس کے ساتھ ہی زبردست فنکار کے ساتھ شیش ناگن کا روپ اختیار کر گئی اور نکاسی آپ کے راستے کی طرف بڑھی۔ رندھیر پھٹی پھٹی نگاہوں سے ششدر رہ گیا اور پھر وہ جلدی سے باہر نکلنے کے لیے رندھیر کی ماں کو چارپائی پر ڈالے ایک ہجوم رندھیر کے گھر کی طرف جا رہا تھا۔ اس کی ماں جو صبح سویرے ساتھ والے گاؤں کسی مرگ پر جا رہی تھی، راستے میں جیسے ہی ایک موڑ پر پہنچی،
مخالف سمت سے آنے والی بگھی کی زد میں آ کر دماغ پر چوٹ لگنے کی وجہ سے اسی وقت اسی جگہ دم توڑ گئی۔ کچھ لوگوں نے اس کو پہچان لیا اور اب چارپائی پر ڈال کر اس کی لاش اس کے گھر لے جا رہے تھے۔ رندھیر کا گھر اب سامنے ہی تھا کہ گلی کا دروازہ کھلا تھا، اس لیے لوگ چارپائی اٹھائے صحن میں ہی آ گئے۔ جیسے ہی انہوں نے چارپائی صحن میں رکھی، سامنے والے کمرے کی نالی کے راستے سے ایک سانپ باہر نکلا اور زور سے پھنکارا۔ ٹھیک اسی لمحے کمرے کا دروازہ کھلا، رندھیر بدحواس ہو کر دوڑتا ہوا باہر آیا اور سانپ کی آوازیں لگانے لگا۔ اس نے چارپائی کی طرف بھی دھیان نہ دیا۔ لوگوں میں بھی بھگدڑ مچ گئی اور کئی لوگ باہر واپس بھاگے۔ اتنے بہت سے لوگوں کو دیکھ کر شکنتلا، جو ناگن کے روپ میں کمرے سے باہر آئی تھی، فوراً دیوار پر چڑھ کر گلی کی طرف بھاگ گئی۔ لوگ بھی ناگ سانپ کی آوازیں لگانے لگے۔ رندھیر کے منہ سے الفاظ بے ربط نکل رہے، وہ پوری طرح خوفزدہ تھے۔ لوگوں نے سمجھا شاید کمرے میں سانپ دیکھ کر ڈر گیا۔ گاؤں کے ایک معتبر شخص نے سب کو آنکھوں کے اشارے سے منع کر دیا کہ ابھی رندھیر کو ماں کے بارے میں کچھ نہ بتایا جائے۔ تھوڑی دیر بعد اس کے حواس بحال ہونا شروع ہوئے تو گاؤں کا نمبردار آ گیا۔ رندھیر کیا ہوا؟ کیوں اتنے خوفزدہ؟ کچھ ہمیں بھی تو بتاؤ، بولو۔ ایک اور آدمی جو سرپنچ نظر آتا تھا رندھیر کے کاندھا دباتے ہوئے بولا، یہ کیا چکر ہے؟ سانپ کہاں سے آیا تھا؟ یہ عام سانپ نہیں تھا، ناگن تھی جو میرے سامنے عورت کے سانپ بنی۔ ایک دم بہت سی آوازیں ہو گئی اور پھر جیما گوئیوں کی مختلف آوازیں بلند ہونا شروع ہو گئی۔ چپ کرو بھائی، خاموش رہو، پوری بات کو سننے دو، نمبردار بلند آواز میں چیخا۔ سب لوگ خاموش ہو گئے۔ ہو سکتا ہے تم نے کچھ خواب دیکھا؟ نہیں، میں جاگ رہا ہوں، میں ابھی تو اپنی دکان سے آیا ہوں۔ بھائی چکر کیا ہے، پوری بات کو سناؤ، ایک بزرگ آدمی بولا۔ کچھ دن پہلے میں منہ اندھیرے کھیتوں سے سبزی بیل گاڑی پر لادے آ رہا تھا۔ ایک عورت ایک مرد مجھے ملے اور قافلہ لٹنے کی جھوٹی کہانی سنائی۔ میں ان کو بیل گاڑی میں بٹھا کر گھر لے آیا۔ آج میں ابھی گھر میں آیا اور کمرے میں گیا تو وہ لڑکی میرے سامنے سانپ بن رہی تھی۔ اس کو پتہ نہ چلا کہ میں کمرے میں آ گیا ہوں۔ رندھیر بات کو گول مول کر کے بولا، مرد کہاں ہے؟ کوئی بولا، وہ میری دکان پر ہے، میری طبیعت خراب تھی اس لیے گھر آیا تھا۔ اس کا مطلب ہے وہ بھی سانپ ہی ہوگا۔ سرپنچ نے اپنا خیال ظاہر کیا۔ ناگن، اچانک کئی آوازیں ایک ساتھ ابھری۔ رندھیر کے گھر جانے کے بعد ارجن کو یقین ہو چلا تھا کہ رندھیر اس کی پتنی پر بری نظر رکھتا ہے۔ آج کیونکہ ماتا جی بھی گھر پر نہیں تھیں، لہذا ہو سکتا ہے رندھیر کوئی ایسی حرکت کر جائے جس سے شکنتلا اچھا نہ سمجھے اور کوئی ناخوشگوار واقعہ جنم لے لے۔ لہذا رندھیر کے نکلنے کے کچھ وقفے کے بعد سارا کام دکان کے ملازم پر چھوڑ کر ارجن بھی گھر کی طرف چلا۔ گو اسے یقین تھا کہ رندھیر شکنتلا کا کچھ نہیں بگاڑ سکتا، لیکن شکنتلا کے ہاتھوں اس سے تو نقصان پہنچ سکتا تھا، یا پھر کسی بھی خونی واقعے کو روکنے کے لیے اس نے فوری گھر پہنچنا ضروری سمجھا۔ گھر کے قریب پہنچ کر اس نے سوچا کہ انسانی حالت میں اندر گیا تو رندھیر اگر واقعی طبیعت خراب ہونے کی وجہ سے لیٹا ہوا پایا اور کوئی بھی وہ بات جو اس کے ذہن میں ہے نہ رونما ہوئی تو رندھیر کو کیا جواب دوں گا کہ میں گھر کیوں آیا ہوں۔ یہ سوچ کر ارجن نے فیصلہ کیا کہ میں ناگ کے روپ میں ہی اندر جاؤں گا۔ اگر گھر کی صورتحال تسلی بخش دیکھی تو واپس دکان پر چلا جاؤں گا۔ لہٰذا اس نے مکان کی پچھلی طرف سے اندر جانے کا فیصلہ کیا۔ اس نے گھر کی دیوار کے پاس آ کر ادھر ادھر دیکھا کہ کوئی دیکھ تو نہیں رہا، کوئی آدمی اسے نظر نہ آیا، لیکن اس نے محسوس کیا کہ گھر کے اندر کئی لوگوں کی ملی جلی آوازیں آ رہی ہیں۔ اب ارجن نے ناگ کے روپ میں گھر کے اندر جانے کا فوری فیصلہ کر لیا اور فنکار مار کر شیشناگ کا روپ اختیار کیا اور پچھلی دیوار سے چھت پر آ کر صحن میں اترنے لگا۔
کہ ناگن ناگن اچانک کئی آوازیں ایک ساتھ ابھری۔ مارو بھائی اس کو، نمبردار بڑی بڑی مونچھوں کو تاؤ دیتے ہوئے بولا۔ کئی لوگ جن کے ہاتھوں میں کوئی ڈنڈا یا چھڑی وغیرہ تھی سانپ کو مارنے کو دوڑے، لیکن شیشناگ پھرتی سے ایک طرف ہوتا جاتا۔ ایک جوشیلے نوجوان نے اپنی چادر ایک طرف سے ہو کر ناک کے اوپر پھینکی اور پھر تیزی سے ایک لاٹھی چادر کے اوپر مارنے کے لیے آگے بڑھا، لیکن شیشناگ ارجن نے خطرے کو محسوس کرتے ہی ایک زوردار جمپ لیا اور چادر سمیت اس نوجوان کے منہ پر آ کر لگا۔ اس نوجوان نے فلک شگاف چیخ کے ساتھ صحن میں گر پڑا۔ پلک جھپکنے میں اس کا رنگ نیلا پڑ گیا اور منہ سے جھاگ نکلنے لگے، اور اگلے لمحے وہ ساکت ہو چکا تھا۔ اسی وقت رندھیر سمیت تمام لوگوں کی توجہ اس نوجوان کی طرف ہو چکی تھی، لہذا ناگ تیزی کے ساتھ چادر سے نکل کر کمرے میں جا گھسا۔ وہ شکنتلا کو تلاش کر رہا تھا۔ اسے یقین تھا وہ کمرے میں ہی ہوگی اور کوئی ایسی بات ضرور ہو چکی ہے۔ وہ ناگن بن کر روپوش ہو گئی ہے۔ کمرے کے اندر آ کر زور سے پھنکار ماری، لیکن کہیں سے ناگن کی بو نہ آئی اور نہ جواب۔ ناگن کہاں گئی؟ وہ کمرے میں گئی ہے، بہت زہریلی ہے، اس کا مرنا بہت ضروری ہے، ورنہ کسی کو زندہ نہ چھوڑے گی۔ صحن میں سب لوگ افراتفری کے عالم میں بول رہے تھے۔ ٹھہرو، میری بات سنو، بات سب کے مفاد کی ہے۔ چھوٹی چھوٹی داڑھی والا وہ آدمی جو سرپنچ نظر آتا تھا دونوں ہاتھ بلند کر کے زور سے بولا۔ سب لوگ خاموش ہو گئے۔ جلدی بتاؤ، ناگن کسی وقت بھی کمرے سے باہر آ سکتی ہے، نمبردار کرم سنگھ نے کہا۔ یہ ناگن کیونکہ انسان بن سکتی ہے لہذا انسانی بات بھی سمجھ سکتی ہے، تلک رائے آہستگی سے بولا۔ پھر یہ کہ کمرے کے پاس نالی کی موری بند کر دی جائے تاکہ سوائے دروازے کے اس کے لیے باہر آنے کا راستہ بند ہو جائے۔ کھڑکی ویسے بھی بند ہے، روشن دان بھی اس کمرے کے نظر نہیں آ رہے۔ باہر کا دروازہ فی الحال بند کرو، کیونکہ رندھیر پچھلی دیوار سے کوئی راستہ تو نہیں نا؟ نہیں، وہاں پوری دیوار ہے، رندھیر گھٹے گھٹے لہجے میں بولا۔ اوئے جلدی کرو، تندوری کے پاس سے کیکر اور بیری کی ٹہنیاں اور چھانگے اٹھا کر لاؤ۔ 4 آدمی فوری طور پر گئے اور کیکر اور بیری کی ٹہنیاں جو جلانے کے لیے رکھی تھی فوراً اٹھا لائی۔ اور تم دونوں فوراً کہیں سے جلانے کے تیل لاؤ۔ کرم سنگھ نے 2 بندے جلانے کے تیل کے لیے دوڑائے۔ نالی کی موری بند کر دی گئی۔ چند ہی منٹوں میں سارے کام مکمل کر لیے گئے۔ 4 آدمیوں کو کیکر کی ایک ایک ٹہنی دے دی گئی اور انہیں دروازے پر گھیرا دے کر کھڑا کر دیا گیا۔ دیہاتوں میں سانپ وغیرہ مارنے کے لیے کیکر کی ٹہنی اس لیے استعمال کی جاتی ہے کہ سانپ اتنا پھرتیلا ہوتا ہے کہ عام ڈنڈے یا لاٹھی کی زد میں اس کا آنا ناممکن ہوتا ہے۔ کیکر کی ٹہنی اگر آپ توڑ کر دیکھیں تو آپ کو پتہ چلے گا کہ اس پر بے شمار چھوٹی چھوٹی ٹہنیاں لگی ہوتی ہیں اور سرکنڈے بھی، لہذا کہ الٹے قدموں واپس پلٹنا اس کے لیے ناممکن ہوتا ہے۔ نتیجہ یہ ہوتا ہے کہ اس کا پھن ان چھوٹی چھوٹی ٹہنیوں سے الجھ کر زخمی ہو جاتا ہے اور وہ اس میں پھنس جاتا ہے۔ 2 آدمی جلانے کا تیل لے کر کھڑے ہو گئے۔ اب دروازہ کھول دو، تلک رائے زور سے بولا۔ ناگ ارجن جو باہر نکلنے کے لیے دروازے کے پاس ہی کھڑا کوئی سوراخ وغیرہ ڈھونڈ رہا تھا، اچانک دروازہ کھلنے سے سب کے سامنے آ گیا۔ ایک لمحے کے اندر اس نے سوچا اگر کمرے کے اندر واپس چلا گیا تو یہ لوگ گھیرا ڈال کر مارنے کی کوشش کریں گے، لہذا تیزی سے باہر نکل کر کسی دیوار پر چڑھ کر بھاگ کر چھپ جاؤں، اور یہی غلط فیصلہ اس کی زندگی کی بہت بڑی غلطی بن گیا۔ وہ جیسے ہی باہر نکلا 4 کیکر کی بیری کے چھاتے بردار ٹہنیوں سے لیس آدمیوں نے فوراً اسے نشانہ بنا لیا۔ اس نے زور سے پھنکار ماری اور اچھل کر ایک آدمی کے ماتھے کا نشانہ لے کر جمپ کیا تو اس آدمی نے ایک دم کیکر کی ٹہنی اس کے آگے کر دی، اور اس سے پہلے کہ ارجن سنبھلتا
اس کا پھن ٹہنی کے سرکنڈوں کے اندر پھنس چکا تھا۔ ٹہنی کے کانٹے اس کے جسم میں اترنے لگے۔ نمبردار کرم سنگھ نے آگے بڑھ کر فوراً ٹہنی اس شخص سے لی، کیونکہ وہ شخص کچھ خوفزدہ نظر آ رہا تھا۔ کرم سنگھ نے ٹہنی ہاتھ میں پکڑتے ہی زور زور سے زمین پر مارنی شروع کر دی۔ ارجن بری طرح زخمی ہونے لگا اور حواس اس کا ساتھ چھوڑنے لگے۔ ارجن کا ذہن تاریکیوں میں ڈوبنے لگا۔ نمبردار تلک رائے نے بغیر کسی تاخیر کے جلانے کا تیل اس کے اوپر انڈیل دیا اور تیزی سے اسے آگ دکھا دی۔ ایک شعلہ لپکا اور ارجن کا جسم آگ میں بری طرح جھلسنے لگا۔ ادھر شکنتلا جو کمرے سے نکل کر باہر گلی کی طرف کسی دیوار کے اوپر سے باہر نکل گئی تھی اور ارجن کا انتظار کر رہی تھی، اور اسے جب رنگیر کے مکان کے اندر سے ناگ، سانپ وغیرہ کو شور سنائی دیا تو چھپتی چھپاتی دیوار پر چڑھ کر سیڑھی کی اوٹ سے صحن میں جھانکی۔ یہ عین وہی لمحہ تھا جب ناگ ارجن پر تیل انڈیل کر اسے آگ لگائی جا رہی تھی۔ شکنتلا ارجن کا دردناک انجام دیکھ کر آپے سے باہر ہو گئی۔ ناگ ارجن صحن میں تڑپ رہا تھا۔ ایک جھٹکے سے وہ انسان بن جاتا اور دوسرے جھٹکے سے پھر ناگ نظر آتا۔ یہ منظر درجنوں لوگ اپنی آنکھوں سے دیکھ رہے تھے۔ کئی ایک تو مارے خوف کے بے ہوش ہو گئے اور اکثر وہاں سے بھاگنے لگے۔ شکنتلا ایک زوردار پھنکار کے ساتھ بہت بڑے اژدہے میں تبدیل ہو گئی اور دیوار سے صحن میں اترنے لگی۔ اب تو رہے سہے لوگوں کے اوسان بھی خطا ہو گئے، کیونکہ شکنتلا اژدہے کے روپ میں دروازے کے سامنے کھڑی تھی، لہذا لوگوں کے بھاگنے کا راستہ بھی بند ہو چکا تھا۔ سارے آدمی ادھر ادھر بھاگنے لگے۔ شکنتلا تیزی سے ہجوم کی طرف بڑھی اور زور سے سانس کی پھنکار کی صورت میں خارج کیا۔ پھر اس کے منہ سے گرم سانسوں کی شکل میں آگ سی نکلی۔ 2-3 آدمی اس کی زد میں آ کر جل گئے اور زور زور سے چیخنے لگے۔ باقی لوگ پیچھے ہٹ کر دیواروں کے ساتھ لگ گئے۔ اس کے اوپر تیل چھڑک کر اسے بھی آگ لگا دو، نمبردار کرم سنگھ نے زور سے کہا، تو تلک رائے نے فوراً تیل والے کنستر کی مدد سے شکنتلا پر دور سے تیل پھینکا۔ کچھ تیل اس کے اوپر گرا۔ اژدہا تلک رائے کی طرف مڑا، لیکن پیچھے سے کرم سنگھ نمبردار نے ایک آدمی کو تیل کا کنستر لے کر اژدہے کی پشت پر تیل پھینک دیا، اور اس دوران شکنتلا مسلسل گرم ترین سانسیں لوگوں پر پھینکتی رہی، جس سے درجنوں لوگ جھلس گئے۔ لیکن اب شکنتلا نے خطرے کی بو محسوس کر لی تھی۔ اسے معلوم تھا اب اس کے جسم پر تیل گر چکا ہے، اور آگ کی ہلکی سی چنگاری بھی اس کے لیے موت کا پیغام ثابت ہوگی۔ چنانچہ اس نے ایک لمحے کے اندر فرار کا فیصلہ کر لیا اور ہجوم کی طرف سے رخ موڑ کر پورے زور سے پھنکار ماری تو تمام لوگ ڈر کر پیچھے ہٹ گئے، اور وہ ایک دم تیزی سے گلی والی دیوار کے اوپر چڑھ گئی۔ وہاں پہنچ کر زوردار پھنکار ماری۔ اب لوگوں نے دیکھا کہ اژدہا غائب ہو گیا، اور اب وہاں خوبصورت لڑکی دونوں ہاتھ پھولوں پر جمائے خوفناک نظروں سے ہجوم کو دیکھ رہی تھی، اور گھنی کھلی زلفیں کمر سے نیچے تک جھول رہی تھی۔ اس کی بڑی بڑی قاتلانہ آنکھیں سب لوگوں پر جمی ہوئی تھی۔ ساڑی تیل سے بھیگی ہوئی تھی۔ ارجن کے قاتلوں، تم نے میرے ناک کی ہتیا کر کے بڑا انیائے کیا ہے۔ تم ناگن کی طاقت اور انتقام سے واقف نہیں۔ شکنتلا تمہاری زندگیوں میں زہر گھول دے گی۔ میں اس گاؤں کی اینٹ سے اینٹ بجا دوں گی۔ تم موت مانگو گے، لیکن موت بھی تم سے روٹ جائے گی۔ ایک ایک کو تڑپا تڑپا کر ماروں گی۔ میں پھر آؤں گی اور تمہارے لیے قیامت بن کر آؤں گی۔ اسی اثنا میں تلک رائے دھیرے دھیرے روٹیاں پکانے والی تندوری کے قریب ہو گیا، اور پھر اچانک ایک جلتی لکڑی اٹھا کر ایک دم پوری طاقت سے شکنتلا کا نشانہ باندھ کر پھینکی، لیکن شکنتلا اس کو تاڑ چکی تھی۔ وہ فوراً گلی کی طرف کود گئی۔ چلو بھائیوں، چل کر ناگن کا پیچھا کرو، وہ تیل میں بھیگی ہوئی ہے۔ یہی وقت ہے کہ اس کو آگ میں جلا دیا جائے، ورنہ بڑی تباہی برپا کرے گی، نمبردار کرم سنگھ نے کہا، اور پھر سب لوگ باہر کی طرف بھاگے۔ اب شکنتلا گاؤں کے کھیتوں میں دوڑ رہی تھی، اور اس سے کافی فاصلے پر تلک رائے، رندھیر، کرم سنگھ اور گاؤں کے
بہت سے لوگ دیوانہ باز دستی اسلحہ اور جلتی لکڑیاں اٹھائے اس کے تعاقب میں تھے۔ اب آہستہ آہستہ گاؤں کی حدود ختم ہو رہی تھی، وہ سرسبز وادی شروع ہو گئی تھی۔ ناگن شکنتلا جان بوجھ کر انسانی روپ میں بھاگ رہی تھی۔ اس کی کوشش تھی کہ دوڑتے دوڑتے جب خاصے لوگ پیچھے رہ جائیں گے اور جو دوڑ رہے ہوں گے وہ بھی تھک چکے ہوں گے تو ان سے دو دو ہاتھ کروں تاکہ ناگ کا کچھ بدلہ تو لے سکوں۔ وہ تو ناگن تھی، تھکنا اس کی فطرت میں نہ تھا اور نہ وہ لوگ اس کے قریب آ سکتے تھے۔ شکنتلا جیسے ہی محسوس کرتی کہ لوگ کچھ قریب آ رہے ہیں تو وہ زیادہ تیز دوڑ کر درمیانہ فاصلہ بڑھا دیتی۔ کئی لوگ بہت پیچھے رہ گئے۔ اب تقریباً 7-8 افراد جن میں کرم سنگھ، تلک رائے، رندھیر شامل تھے اس کے تعاقب میں تھے۔ اب مزید خوبصورت علاقہ شروع ہو گیا تھا اور ایک طرف سے آ کر دریا بھی وادی کی خوبصورتی بڑھانے لگا تھا۔ چاروں طرف پہاڑ اور درمیان میں دریا اور ہر طرف ہریالی ہی ہریالی۔ وہ لوگ گاؤں سے خاصے دور آ گئے تھے۔ اب شکنتلا ان لوگوں کو گھیرنے کا سوچ رہی تھی، لیکن تھوڑا سا مزید بھاگنے کے بعد اسے چند خیمے نظر آنے لگے۔ وہ ان خیموں کے بارے میں سوچ رہی تھی کہ اسے چند سرکاری اہلکار بھی دکھائی دیے۔ گاؤں کے لوگ اب بھی پکڑو بھاگو جانے نہ پائے ناگن ہے کی آوازیں لگاتے اس کے پیچھے تھے۔